الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے ایک پورا بیان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے مشرکین عرب کو توحید باری تعالی کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، کیونکہ اہل عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث کہتے تھے اور انہیں بڑا قابل تعظیم سمجھتے تھے اور ان کی فضیلت کے بڑے معترف تھے۔ تو اس پر انہیں فرمایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو، انہیں اپنا بڑا سمجھتے ہو، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو توحید کے داعی تھے اور شرک اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور اس سے منع کرتے تھے۔ جب تم اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے ہو تو اس میں ان کی پیروی کرو۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ نے اپنے باپ آزر سے فرمایا۔ آزر کو آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا گیا۔ حقیقت میں آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا تھا جو بت پرست تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی والد کا نام تارخ تھا۔ تو یہاں پر چچا کو باپ کی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ آپ اسی کے ساتھ رہتے تھے اس لیے یہاں پر اسی کا تذکرہ کر دیا گیا، اور یہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے کہ چچا کو باپ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، یہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور یہ اس کے علاوہ عرب و عجم کے اندر رائج ہے کہ چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی عرف اور اسی معمول کے اعتبار سے آزر کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ قرار دیا گیا، ورنہ حقیقت میں وہ چچا تھا۔ اور اس کے اوپر علماء کرام کے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل، اور اس کے علاوہ اور بزرگان دین کی تحقیقات ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی شخص مشرک نہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جو بھی بنتے ہیں ان میں کوئی کافر اور مشرک نہ تھا، بلکہ سارے کے سارے موحد تھے، توحید کے ماننے والے تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اندر بینائی عطا فرمائی۔ جس طرح دین کے اندر بینائی عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت بھی دکھائی،
اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی عظمت کی نشانیاں اور اپنی بادشاہت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی، گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی ایک صورت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں پر آسمان و زمین کی بادشاہ سے مراد آسمان و زمین کی مخلوق ہے، اور مجاہد اور سیدنا جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے آسمان و زمین کی نشانیاں مراد ہیں، اور وہ اس طرح دکھائی گئی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑا کیا گیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام آسمانوں کا مشاہدہ کروایا اور تمام زمینوں کا مشاہدہ کروایا، اور آپ نے زمین و آسمان میں اللہ کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور واقعہ یہاں پر بیان ہوتا ہے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر مستقل 3 طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ چونکہ آپ کی قوم ستاروں کی پوجا بھی کرتی تھی، چاند کی پوجا بھی کرتی تھی اور سورج کی پوجا بھی کرتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں چیزوں کی معبودیت کا بطلان ثابت کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معبود نہیں ہے، آپ نے ایک بڑے ہی پیارے پیرائے کے اندر یہاں پر ان کو سمجھایا کہ رات کے وقت جب ستارے نکلے، ایک بہت بڑا ستارہ چمکدار روشن بہت بڑا، تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو کہ یہ ستارہ میرا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی وہ خدا نہیں ہو سکتا کہ جس میں اس طرح کے تغیر و تبدل واقع ہو رہے ہوں، کہ جس میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر واقع ہوتا ہو، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلا دن ہوا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ یعنی چاند نکلا تو آپ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ جب چاند بھی ڈوب گیا، یعنی چاند بھی افق سے غائب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہوئی ہے اور میں ان کو معبود ماننے سے بچا ہوا ہوں۔ اس کے بعد دن چڑھا، سورج نکلا، قوم چونکہ سورج کی پوجا بھی کرتی تھی، تو اب اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ سورج چمکتا دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ مراد یہ کہ یہاں پر بھی تو وہی صورت ہے کہ ستارہ نکلا تو ڈوب گیا، چاند نکلا تو ڈوب گیا، سورج نکلا تو ڈوب گیا، تو یہ چیزیں تو تغیر و تبدل پذیر ہیں، ان میں یہ تو فنا ہونے کے قابل ہیں، تو جس میں تغیر آئے وہ فنا کے قابل، اور جو فنا کے قابل ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، لہذا میں ان کو خدا ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اعلان توحید کا ایک معروف کلمہ ارشاد فرمایا جو اس کے بعد سے لے کر آج تک لوگوں کی زبان پر
توحید کے کلمے کے طور پہ نہایت ہی معروف ہے. آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا معروف کلمہ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو. البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے. میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے. یہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ان سے جھگڑنے لگی توحید کے بارے میں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. پھر آپ نے علل اعلان یہ ارشاد فرمایا حالانکہ قوم ساری ایک طرف ہے اور آپ تنہا ایک طرف ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تمہارے معبودوں کا کوئی ڈر نہیں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. صرف وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا. جو میرا رب چاہے گا وہ ہوگا. وہ مجھے شفا دے وہ مجھے بیمار کرے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تمہارے بت اور تمہارے جھوٹے معبود میرا کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری. تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں جو بے جان جمادات عاجز اور بے بس ہیں اور مجھے ڈرانے کی بجائے تو تمہیں ڈرنا چاہیے جو ان بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. گویا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ امن کا مستحق کون ہے. وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں یا وہ مشرک امن کا مستحق ہے جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی معقول و قابل قبول دلیل نہیں ہے. دونوں میں امن کا مستحق کون ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پر آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا. اس آیت مبارکہ کے نزول پر صحابہ کرام پریشان ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایسا کون ہے جو اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا. تو گویا عرض یہ کیا کہ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے امان اس کے لیے ہے اور ہدایت اسے ملے گی. تو ہمیں تو ہر آدمی اپنی جان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلم کرتا ہے تو ہمارے ایمان کے ساتھ ظلم تو مل گیا تو ہمیں تو امان نہ ملی ہمیں تو ہدایت نہ ملی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر یہ مراد نہیں یعنی اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنا یہاں پر مراد نہیں بلکہ آیت کے اندر جو لفظ ظلم بیان کیا گیا ہے اس سے مراد شرک کرنا ہے.
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی تھی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، تو آیت کا مفہوم یہ بنے گا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا، انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بیان کہ اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے وہ دلائل تھے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے تھے۔ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبیوں کی تعلیم کا مرکزی ذریعہ اللہ عز و جل کا انہیں سکھانا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت پر یا اللہ تعالیٰ کی توحید، عظمت، قدرت اور شان کے اوپر جو دلائل دیتے ہیں وہ انہیں اللہ تبارک و تعالی سکھاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تبارک و تعالی نے درجات کو بلند فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں پر متعدد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہوا، تو اسی تذکرے کے اندر یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا، اسحاق بیٹے، اور اسحاق کو پھر یعقوب عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا فرمایا اور پوتا عطا فرمایا، اور فرمایا کہ کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، اور ونوحا ہدینا من قبل، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، ومن ذریتہ، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی نبی ہوئے وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے۔ دوسری طرف حضرت اسحاق، ان سے حضرت یعقوب، اس کے بعد پھر حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوسف اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں پر اگر ناموں کی گنتی کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں 18 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر تذکرہ فرمایا کہ یہ 18 حضرات وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ دوسری بات
یہاں انبیاء کرام علیہم کا تذکرہ ہوا، اس سے پہلے بھی یہی تذکرہ چل رہا ہے، یہاں پر بھی یہی تذکرہ ہوا، وہاں آگے جا کے سورہ انبیاء کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے، سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کا تذکرہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ بھی ہے۔ تو لہذا میلاد شریف کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی شکل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دیگر نبیوں کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے یہ شریعت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ دوسری بات یہاں آیت کے اندر ارشاد فرمائی، تمام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ان تمام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تمام جہان والوں پر، تمام جہانوں کے اندر فرشتے بھی داخل، انسان بھی داخل، جنات بھی داخل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، فرشتوں کا مرتبہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر یہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا فرماتا ہے، یعنی یہاں پر نبیوں کا تذکرہ ہے، نبیوں کو نبوت دی گئی، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت محنت اور مشقت کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آدمی بہت زیادہ عبادت کرے، بہت زیادہ محنت کرے، بہت زیادہ نیک کام کرے تو اس کو نبی بنا دیا جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی، تو آپ کے بعد کسی کے نبی بنائے جانے کا اب کوئی بھی تصور نہیں، اور خود سرکار کے زمانے کے اندر بھی کسی کے نبی بنائے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ ایک فرضی صورت بیان کی گئی ہے کہ کسی کا کتنا ہی بلند مرتبہ ہو، اگر وہ شرک کرے گا تو اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم، شرک تو ان سے بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے انبیاء تو کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت، حکمت، قرآن، رسالت یہ سب چیزیں عطا فرمائیں۔ اگر کفار مکہ یا دیگر کفار ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو آپ کی نبوت و رسالت کو بھی تسلیم کرے گی اور قرآن اور اللہ کی وحی کو بھی تسلیم کرے گی۔ اس سے کون مراد ہے؟ سب سے اول صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسلمان جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے
اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت مبارکہ میں گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ سارے کے سارے نبی، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم یہ دیا گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے محبوب آپ ان سب کی ہدایت کی پیروی کریں، جو اوصاف، جو کمالات، جو خوبیاں، جو اخلاق، جو اچھی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی، ان تمام کی پیروی کرنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ مفسرین کرام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جملہ انبیاء کو جو خوبیاں اور جو اخلاق اور جو ان کو اعلیٰ کردار عطا فرمایا، وہ تمام کا تمام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس لیے کہ سب کی پیروی کرنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے کمالات کے جامع ہیں، جامع کمالات انبیاء، جامع کمالات رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ اے محبوب تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم مناظرہ کرنے آیا اور ایک بات کے اوپر زچ ہو گیا، جواب نہ بن پڑا، تو تنگ آ کے کہنے لگا کہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہی کچھ نہیں، یعنی چڑنے کی وجہ سے اس نے اصلاً اللہ تعالیٰ کے کتابوں کے نازل کرنے کا انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کوئی کتاب نہیں اتاری تو وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ تورات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی اور تورات ہدایت اور حکمت والی کتاب تھی، تو جس کتاب کو تم تسلیم کرتے ہو، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کس نے اتارا تھا اس کتاب کو جس